وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. درود بھیجیے روح انسانی کو پروردگار عالم نے اس انسان کے بدن میں پھونکا. لفظ جو پروردگار نے عالم نے استعمال کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، ہمارے اور آپ کے پدر اعلیٰ، مورث اعلیٰ، جد اعلیٰ حضرت آدم کو پروردگار عالم نے یہ تمغہ اور یہ خلعت عطا فرمائی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. ملائکہ سے کہا کہ دیکھو، دو مرحلے ہیں آدم کی خلقت کے. سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. سَوَّيْتُهُ یعنی تسویہ، متعادل، متوازن طریقے سے جب میں آدم کو، اس کے جسم کو خلق کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سجدے میں گر جانا. اب اس روح کا سلسلہ چلا، ہم میں وہی روح پروردگار کے امر سے، پروردگار کے حکم سے، اور پھر اس روح کا ایمان سے تعلق اور اس روح کا صاحبان ایمان سے تعلق. اگر تسلسل روح الہی ہے، نفخت فیہ من روحی کے مرحلے پر ہمارے جد اعلیٰ تھے حضرت آدم، تو پھر یہاں پر اہل بیت سے تعلق کیا بنتا ہے؟ پھونکی گئی تھی روح آدم میں، اور اس روح کو پروردگار عالم نے اپنے امر سے ہم کو دینا شروع کیا. آباء و اجداد کے تسلسل کے ذریعے نسلاً بعد نسلاً، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد، ہم یہاں تک آئے. تو روح اگر آدم میں ہے تو نفخت فیہ من روحی، اگر روح ہم تمام انسانوں میں ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیوں فرمایا کہ یہ میری روح ہے، میرا کلمہ ہے، اور میں نے اس کو نفخ کیا ہے مریم کی ذات میں، وہاں سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے. اشارہ کر رہا ہوں اس آیت میں صرف. اگر یہ روح پروردگار عالم کے امر سے ہے تو اہل بیت کا مقام کیا ہے اور اہل بیت کے ساتھ اس روح کا تعلق کیا ہے؟ اگر اور پھر روح کافر میں بھی ہے، غیر مسلم میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن پھر صاحبان ایمان کے ساتھ اہل بیت کا تعلق کیا ہے؟ یہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہے. اور کل میں نے چھٹے امام سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، منقول کی تھی، کہ جس میں امام انبیاء کی صفات کو بتلا رہے ہیں اور ان لوگوں کی صفات کو بتلا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ اِنَّا لَنُحِبُّ، ہم یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ جن میں یہ صفات ہو. اور میں نے کل ہو سکتا ہے کل کوئی نہ آیا ہو تو اس میں سب سے پہلی صفت عقل تھی، فقہ تھی، علم تھا، صبوراً مداریاً صدوقاً وفیاً، جو وعدے کی وفاداری کرے، پاسداری کرے، سچ بولے، مداریاً لوگوں کے ساتھ، بہرحال لوگوں کے برے سلوک کو برداشت کرتا ہوا آگے بڑھے، معاشرے میں تحمل و برداشت ہو. اور پھر امام نے فرمایا تھا کہ پروردگار عالم نے انبیاء کو کچھ اپنی خاص صفات عطا کی ہیں. خص الانبیاء بمکارم الاخلاق، اخلاق کے بہترین نمونے اور اخلاق کی بہترین مکارم عطا کی ہیں. جس میں ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے، جس میں نہیں ہے وہ خدا سے تضرع کرے. یعنی ختمی مرتبت بتلا رہے ہیں کہ اہل بیت کی روح، اہل بیت سے تعلق رکھنے والی روح جب صاحبان ایمان میں آئے گی تو یہ ایسا نہیں کہ وہ روح نکلے گی اور کوئی دوسری روح دی جائے گی، بلکہ یہ روح آہستہ آہستہ طہارت کے مراحل کو طے کرے گی. کس کے سلسلے، کس کے تصدق سے، کس کے صدقے سے؟ جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جناب سیدہ کی زیارت میں. قد طہرنا بولایتک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ جناب سیدہ ہم آپ کی ولایت کے صدقے میں پاک ہو گئے ہیں. آپ ولایت کے صدقے میں پاک ہوئے کیسے؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو ایک دوسرے سوال کے ذریعے آپ سے پوچھتا ہوں. بھائی آپ میں 2 آنکھیں آئیں کیسے؟ مولانا ہم درود بھیجیے محمد. سر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا تو اس واقعے سے میرا کوئی تعلق ہے اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس واقعے سے میرا کوئی تعلق ہے, کیونکہ اگر سوچ بھی لیا تو جبرائیل کے جب پر جل جائیں 4 انگلیوں برابر آگے بڑھ جائیں تو ہم تو نہ جانے کس پاتال میں جا کر گریں. کہ واقعہ وہ ہے کہ مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے کہ کسی عرب نے آ کر ایک خط بڑھا دیا, مولا یہ خط پڑھیے ذرا. ابن عباس نے کہا کہ وہیں سے اگر آپ خطبے کو شروع کرتے ہیں. مولا نے کہا اب چھوڑ دو, بس ایک یہ گفتگو تھی آ گئی. یہ مولا کر سکتے تھے, ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ لوگ مجھے جانے نہیں دیں گے. مولانا یہ ایک نعرے کی وجہ سے آپ نے گفتگو چھوڑ دی تو گفتگو پوری کیجیے. آپ کی وجہ سے ہمارا کل بھی کافی وقت ضائع ہوا تھا, پوری بات کر کے جائیے. ایک درود بھیجیے تمام بچوں کی صحت. تو آپ میں 2 آنکھیں کیوں ہیں صاحب؟ آپ 2 پیروں میں کیوں چلتے ہیں؟ آپ ناک سے کیوں سانس لیتے ہیں؟ زبان سے کیوں بولتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ ہم انسان ہیں. تو یہ آپ کی انسانیت کہاں سے چلی؟ بھائی ہمارے ماں باپ انسان, بشریت کے تسلسل کے ذریعے ہم وجود میں آئے. تو یہ روح جو آپ میں آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ صلب پدر سے آئی, رحم مادر میں آئی. تو پھر بھی پہلی تقریر میں نے اشارہ کیا تھا کہ آپ کی تاریخ ولادت وہ نہیں ہے کہ جو آپ کے کارڈ میں لکھی ہوئی ہے. آپ کی تاریخ ولادت وہ ہے کہ جب مولا کائنات نے کہا, اچھا آپ میں سے کوئی نہیں تھا یقیناً وہاں پر, کہ کہا میں نے اس کو چھوڑ دیا جس کی نسلوں میں محب اہل بیت دیکھا, یا جس سے عنایت ازلیہ پروردگار عالم کی تعلق پا چکی تھی, اور روز الست انہوں نے کہا تھا الست بربکم, اور اس پر قائم بھی رہے. تو یہ روح کا تسلسل آباء و اجداد سے, اور کہیں پر کوئی کام ایسا کیا جاتا ہے کہ روح آسمان پر چلی جاتی ہے, کہیں کام ایسا کیا جاتا ہے کہ روح پاتال میں جا کر گر جاتی ہے. اس میں ماں باپ کا اثر ہے, تربیت کا اثر ہے. جب یزید کربلا کا واقعہ ہو گیا تو یزید کا بیٹا یعنی معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان, یزید کا بیٹا تخت پر بٹھایا گیا. کہ بھائی تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا, 62 ہجری کا واقعہ ہے, تو آپ خلیفۃ المسلمین بن جائیے اور آپ بیٹھیے. اس نے دیکھو خلافت میرا حق نہیں ہے, جو مدینے میں ہے اس کا حق ہے, اور میرے باپ نے انتہائی غلط کام کیا اور اس نے بیزاری کا اظہار کیا. ماں پردے کے پیچھے بیٹھی تھی, اس نے کہا کاش تو ولادت کے اور اپنی تخلیق کے ابتدائی مراحل میں ہی تجھے موت آ جاتی. اب آپ سمجھ رہے ہیں بات کو, اور میں تجھے کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیتی خون کے لوتھڑے کی صورت میں. اب بالغ عاقل لوگ بیٹھے ہیں, میں اس سے زیادہ منبر. اس نے کہا کاش میں اسی وقت مر گیا ہوتا, بنو امیہ کی غلاظت مجھے نہیں دیکھنی ہوتی. اب سوال یہ کہ یہ روح جو سید سجاد کا اتنا احترام کر رہی ہے یہ آئی کہاں سے؟ ایک طرف یزید, دوسری طرف ماں ایسی. دیکھا تو جس اتالیق نے, جس معلم اور استاد نے اس کی تربیت کی تھی, اس نے اس کو حق سے آگاہ کیا تھا. لہٰذا کوئی یہ کہہ کر نہیں بیٹھ جائے کہ صاحب ہمارے تو نہ باپ معصوم نہ ماں معصوم. تربیت بہت اہم ہے. تربیت ان تمام نقائص کو حل کر دیتی ہے, دور کر دیتی ہے کہ جو نقائص روح مادری میں ہو, صلب پدری میں ہو. لہٰذا تربیت پر بہت زیادہ انسان توجہ دے. تو صاحبان ایمان اور اہل بیت کا تعلق, اس پر گفتگو چل رہی ہے. یہ روح اہل بیت کہاں تک لے کے جاتی ہے, اور اہل بیت نے آپ کی اور ہماری تربیت کا سامان کہاں سے کہاں تک کیا ہے. اس پہ آپ توجہ کیجئے اور دیکھیے کہ اہل بیت نے کہاں سے آغاز کیا ہماری آپ کی تربیت کا, اور کہاں تک لے کر گئے ہیں. سب سے بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی ترین مسئلہ انسان کی تخلیق ہے. ہر انسان پریشان ہے کہ ایسی اولاد کو معاشرے میں لائے کہ جو اولاد نیک ہو, انسانی صفات ہو. کہا پہلا کام کرنا چاہتے ہو حلال لقمہ کھلاؤ. اب اولاد کا سلسلہ منعقد ہو گیا, تسلسل اولاد کا آگے بڑھنے لگا,
کہا کہ ذکر الہی میں مشغول رہو، کثرت کے ساتھ قرآن پڑھو. یہ ماں سے کہا گیا. یہ مت سمجھنا کہ قرآن تم پڑھ رہی ہو، قرآن تمہاری روح سے نکل کر آ رہا ہے، روح میں جا رہا ہے. زیارت آل یاسین پڑھو، جامع کبیرہ پڑھو، ائمہ کو یاد کرو. یہ خون کہ جس میں زیارات کی، سید الشہداء پر گریہ کی آمیزش ہوگی، یہ جب اولاد کے وجود میں جائے گا تمہاری ذات کے خون کے ذریعے، تو یہ مت سمجھنا یہ عام خون ہے. یہ خون وہ ہے جسے محبت اہل بیت کی آمیزش ہے. غذا کا سلسلہ نومولود کی اس وقت سے شروع نہیں ہوتا جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے. غذا کا سلسلہ اس وقت سے بھی شروع نہیں ہوتا جب رحم مادر میں اس کا پہلا گھنٹہ تخلیق کا آتا ہے، بلکہ اس کی تربیت کا سلسلہ صلب پدر سے شروع ہو جاتا ہے کہ جس کی جانب مولا کائنات نے اشارہ کیا تھا لقد شہدنا اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء. دیکھ میرے چاہنے والے کچھ ایسے ہیں جو اس وقت ماؤں کے رحم میں ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ جنگ میں صفین میں تھے، اور کچھ ایسے ہیں. یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے. یعنی ماڈرن سائنس یہ تو شاید حل کر لے کہ ہمارے ساتھ جنگ میں وہ لوگ تھے کہ جو ماؤں کے رحم میں ہیں، اور وہ بھی ہیں جو باپوں کے صلب میں ہیں. اولاد کی تخلیق اپنے ابتدائی مراحل میں ماں اور باپ کے اختلاط سے تشکیل پاتی ہے. ایک صلب کی ضرورت ہے، ایک رحم کی ضرورت ہے. صلب تخلیقی مراحل کو رحم مادر میں جا کر منتقل کرتی ہے، کمال پر پہنچاتی ہے. لیکن وہ صلب کہ جس کا تعلق علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہو، مولا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. کس طرح سے تربیت کی؟ تربیت کا پہلا مرحلہ توحید. ائمہ نے توحید کس طرح سے بتائی اور توحید کے کتنے پہلوؤں سے آگاہی دی. خدا ہے، فلسفے نے ثابت کیا خدا ہے، بایولوجی نے ثابت کیا، باٹنی نے ثابت کیا خدا ہے. کیمسٹری میں جائیے آپ دیکھیں گے خدا ہے. بھائی کوئی نہ کوئی ہے بنانے والا. اب کوئی بچہ یہاں سوچ رہا ہوگا کہ مولانا کہہ رہے ہیں کوئی ہے، اتنا آسان تھوڑی ہے کوئی خدا کو ثابت کرنا. فلاں آدمی کا مقالہ پڑھیے، اس کو فلاں پرائز ملا، وہ بیچارہ چلا گیا، زندگی بھر اس بندہ خدا نے ویل چیئر پر گزاری، ایسے تھیوریز پیش کی، آپ کو پتہ نہیں ہے حضور جو اس کی تھیوری. اب دیکھیے، ہاں اب میں ایک اور درد دل کروں، ایک دکھڑا رہوں ذرا سا، کہ ہم جو مولانا حضرات ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ سائنسی ایجادات کیا ہو رہی ہیں، فزکس کس جگہ پر پہنچ گئی، بایولوجی میں کیا تھیوری پیش کی گئی. تو عام لوگوں میں سے، آپ حضرات میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو آسان الفاظ میں ہم جیسے جوہلا کو سمجھا دیں کہ مولانا یہ تھیوری اس طرح سے ہے اور یہ اس حدیث سے ٹکرا رہی ہے کہ نہیں ٹکرا رہی. اب ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس اتنا نہ وقت ہے نہ علم ہے کہ ہم ان چیزوں کو جا کر اثر پڑھیں. لہٰذا یہ ایک سلسلہ ہونا چاہیے معاشرے میں کہ علماء دین کو، ذاکرین کو، خطبہ کو جا کر جو ہمارے سائنسی شعبوں سے وابستہ حضرات ہیں وہ اس طرح کی مدد اور علم فراہم کریں کہ جو علم ان کو بتا سکے بھائی آج کی بایولوجی یہ کہتی ہے یا یہ نہیں کہتی، یا یہ ثابت ہو گیا یا ثابت نہیں ہوا. ورنہ سلودی کے ممبر پر بیٹھ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھا ہوا شخص وارث سلودی بھی ہے. مولا کائنات نے توحید بنیادی ترین مرحلہ ہے. توحید کسی مولوی کی ہانکی ہوئی لنترانی نہیں ہے. توحید کسی شاعر کے شعر کا نام نہیں ہے. توحید کائنات کی وہ اٹل ترین حقیقت ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے وجود میں دکھایا ہے. اور یہ اتنی واضح ہے کہ خدا نے فرمایا دیکھو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ تم خدا کے ساتھ کسی کو خدا کا شریک قرار دو. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، لہٰذا خدا اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا. یہیں سے میرے بچوں کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی جس نے معصومین کو قتل کیا انہوں نے شرک تو نہیں کیا، لہٰذا خدا ان کو بھی معاف کر دے گا، تو ہم لعنت کیوں کریں؟ عزیزان گرامی، کبھی کوئی گناہ نہیں رہتا، کبھی کوئی گناہ فسق کے مرحلے پر نہیں آتا، کبھی کوئی گناہ کفر کے مرحلے پر آ جاتا ہے. وہ توحید کو ٹھکرانے کے مترادف ہے. جب رسول خدا کی منزلت یہ ہے الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو تمہیں تمہارے کمرے کے حجرے کے
پیچھے سے چیخ کر آواز دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے, ان کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے. نبی کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرنا فسق نہیں ہے, کفر ہے. ہر حرام کام نہیں ہوتا. یہ دیکھیے کہ انسان حرام کام کس شخصیت کے ساتھ کر رہا ہے. لہٰذا یہی بات تھی کہ سید الشہداء نے اس بات کو واضح کیا. هل تعلمون ابن بنت نبیکم غیری, تو میرے علاوہ اس روئے زمین پر اس وقت فاطمہ کا بیٹا کوئی اور ہے میرے علاوہ؟ نہیں ہے. نبی کا نواسہ کوئی اور ہے؟ نہیں ہے. کیا حلل تو حرام, میں نے حلال کیا ہے کسی حرام کو, یا حرام کو حلال کیا ہے؟ نہیں. تمہارے کسی قبیلے کا خون کیا ہے؟ نہیں. کوئی مال لے کر بھاگا ہوں؟ نہیں. پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ یعنی ان کو اس مرحلے پر لے آئے کہ حجت ان کے ہاتھ سے چھین لی. لئلا یکون للناس علی اللہ حجت. ہم سمجھ رہے تھے کہ حسین ایسا ہے ویسا ہے, شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ هل تعلمون ابن بنت نبیکم غیری, کیا تم جانتے ہو کہ زمین پر اس وقت نبی کا کوئی اور نواسہ ہے؟ لہٰذا بات کہاں سے آئی, یہاں تک پہنچی کہ پروردگار شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور سننے والے کے ذہن میں سوال آئے, امام حسین کو قتل کرنا شرک تھوڑی تھا, نماز وہاں بھی ہو رہی تھی, نماز یہاں بھی ہو رہی تھی, تو سلسلہ کیا ہے؟ اب وہ 8ویں امام کی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ لا الہ الا اللہ کو خدا قبول کرے گا, لیکن شرط و شرائط کے ساتھ, اور میں اس کی شرط ہوں. تو آپ کبھی کبھی کسی کو قتل کرنا, ایک دفعہ آپ کے والد نے آپ سے پانی مانگا, آپ نے نہیں دیا, سنی کر کے چلے گا, گناہ کیا, جان بوجھ کے گئے, بے احترامی ہے, حرام ہے, استغفار کیجئے, باپ سے معافی مانگیے. ایک دفعہ آپ سے رسول خدا پانی مانگتے ہیں, اب آپ سنی کر کے گئے تو جہنم کے پاتال میں جگہ ملے گی. دسترخوان پر ہو نا کھانے کے, اور رسول خدا بلائے تو یہ مت کہنا کہ رسول سے کہو میں کھانا کھا رہا ہوں, پھر بددعا آئے گی وہاں سے کہ خدا اس کے پیٹ کو کبھی مت بھریو. کہنے والا کہہ رہا کھاتے کھاتے پیٹ پھٹنے لگتا ہے, لیکن میری اشتہا, میری خوراک کم نہیں ہوتی. اور کوئی ایسا بھی ہے کہ 3 دن تک لشکر حملہ کرتا رہا, باہر نکلے خیمہ مبارک سے, رسول خدا بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ 3 دن سے قموس کو, یہودیوں کے خیبر کے قلعے کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں, فتح نہیں ہو رہا. کہا نہیں ہوا فتح. پوچھا نہیں کون گیا تھا, کیوں گیا تھا, حملہ کیسے ہوا تھا, دوبارہ لشکر کی سفارائی کریں, مقدمے پہ اس کو رکھیں, مؤخرے پہ اس کو رکھیں, مہمانہ کون, میسرہ کون. رسول خدا کو پتا ہے کہ تمام مشکلات کا حل ایک آدمی ہے. کہا ادعو لی علیٰ, ارے مہمان میسر مقدمے مؤخرے کو ہٹاؤ, تیر اندازوں, ادعو لی علیٰ. یا رسول اللہ لشکر جا رہا, فتح نہیں ہو پا رہا, ادعو لی علیٰ, علی کو بلاؤ. یہ ایک آدمی کیا بلانے والا بھی جانتا ہے. علی آئے, کہا ارمد العین, علی کی آنکھوں میں سخت دکھنے آئی ہوئی ہے. فبصق فی عینہ ہے, رسول خدا نے لعاب دہن لگایا. اچھا بلانے والے کو بھی پتا ہے کس کو بلا رہا ہوں, آنے والا بھی جانتا ہے. ایک گھٹیا پنے کا مرحلہ یہ کہ بھائی کہہ دو کھانا کھا رہا ہوں, رسول سے کہہ دو کھانا کھا رہا ہوں. اور ایک بلندی فکر کی, یہ آنکھیں دکھنے آئی ہیں. بھائی رسول سے کہہ دو بیمار ہوں, بیمار پہ جہاد واجب نہیں ہے. بھائی رسول نے بلایا ہے نا, ہم نے اپنے عصر کی نماز چھوڑ دی تھی جب سر زانوں پر تھا. تو روح کو سمجھیے, روح کبھی اٹھک بیٹھک سجدے میں لگ جاتی ہے, کبھی تلاوت قرآن میں لگ جاتی ہے, کبھی طواف میں, کبھی کعبے کے گرد, کبھی روضہ رسول کے گرد. روح اپنی پوجا کر رہی ہوتی ہے, اپنی ذات میں ہر ایک کے بت ہے. یہ بت ٹوٹے گا کب؟ کہ جو امام معصوم کہے اس کے مطابق کام کو انجام دو. یہ ہے اہل بیت اور صاحبان ایمان کا تعلق. صاحب ایمان اپنے دلائل کی بنیاد پر ایمان کو نہیں دیکھتا, صاحب ایمان اپنے شعور کی بنیاد پر اچھے اور برے عمل کا فیصلہ نہیں کرتا. صاحب ایمان اپنے شعور کو اپنی قبر و قیامت کے لیے معیار قرار نہیں دیتا. صاحب ایمان کا شعور فانی ہے امام معصوم کی ذات میں. اگر نہ ہوتا اٹھا دیتے, یا رسول اللہ معذرت چاہتا ہوں تکیہ رکھ لیجئے, آپ ہی نے کہا تھا نماز وقت پہ پڑھا کرو, نماز جا رہی تھی. کس سطح پر آپ رسول کو سمجھتے ہیں؟ سوتا ہوا اگر ہے تو رسول نہیں ہے, اور جاگتا ہوا ہے تو رسول ہے. میں ایک واقعہ بتا دوں, اب زیاد آ رہا ہے, خیر بتا دیتا ہوں. آیت اللہ سید جمال گل پائے گانی
یہ وہ گل پائگانی نہیں ہے کہ جن کا ابھی 25 سال پہلے انتقال ہوا. ایک ڈاکٹر جا رہا تھا عراق کی زیارت کو, تو قافلے میں تھا. ڈاکٹر سے کہا کہ آپ حلیہ تو ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ زیارت پہ جائیں, تو کیوں جا رہے ہو زیارت؟ کہا بھائی دیکھو میں مولویت یہ سب آیت اللہ بھائی صاحب یہ دھوکے بازی ہے, میں نہیں مانتا تھا ان کو, یہ مولوی حضرات یہ خدا پیغمبر. ہوا یہ کہ نجف سے آیت اللہ سید جمال گل پیگانی آئے, ان کو ایک آپریشن کروانا تھا. میں نے کہا دیکھیے آپ کو اینستھیزیا دینا پڑے گا. کہا کہ یہ کیا ہے اینستھیزیا؟ کہا بے ہوش ہو جائیں گے. کہا نہیں کروا سکتا. کہا کہ آپریشن نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے آج سے 60 سال 50 سال پرانی. اس وقت زیادہ تکلیف دہ آپریشن ہوتا تھا. اس نے کہا اینستھیزیا کے بغیر ہم کر نہیں سکتے. کہا میں صحیح نہیں سمجھتا اپنے فتووں کے مطابق اینستھیزیا کو, آپریشن تو کروانا. کہا کہ جب آپریشن شروع کرنے والے ہو مجھے بتا دینا, اور پھر جب آپریشن ختم ہو جائے تو مجھے بتا دینا. اس نے کیا کریں گے آپ؟ کہا بس تم اشارہ کر دینا اور پھر اپنا کام شروع کر دینا. اچھا یہاں پر رسول سو جائے مسلمانوں کا تو رسالت گئی, اور یہاں علی بن ابی طالب کی نالین کا ادنا خادم کہہ رہا جب کام شروع کرنا تو بتا دینا, ہماری بے ہوشی اور ہوش ہمارے اختیار میں ہے. میں کہنا میں ڈاکٹر تھا, میں نے کہا یہ مولوی آیت اللہ یہ پاگل ہے, دیوانہ ہے, یہ نجف میں رہتا ہے, نجف کا پانی موسم مطلب کچھ یہ سمجھتے سب کچھ ہے, قرآن اہل بیت یہی ہے, ان کو پتہ نہیں دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. کہا وہ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں. کیا میں نے اشارہ کیا سے جمال گل بیگانی نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کیا. میں نے چیرا لگایا, آپریشن کیا, 1 گھنٹہ آپریشن رہا. میں نے اشارہ, میں نے سرکار آپریشن ختم. تو انہوں نے جیسے ہی اپنا ذکر بند کیا اب درد سے تڑپنے لگے. تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کو کاٹا پیٹا سب کچھ, اس وقت زیادہ درد ہو رہا تھا. کہا کہ بھائی کچھ دعائیں تھیں وہ جو ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں درد نہیں ہوتا. پھر کہا کہ میں نے ایسے آدمی کو دیکھ کر کہا کہ اگر یہ ایسا ہے تو جس شہر سے یہ آیا ہے نجف سے, اگر نوکر ایسا حقیر نوکر ایسا ہے تو جو مالک ہے وہ کیسا ہوگا. تو آپ علی کی زیارت پہ جانا چاہیں. جمال گل بیگانی کے واقعہ یہ موجود ہے کہ تاریخ میں, اور دوسرا واقعہ آیت اللہ العظمہ سید احمد خنساری کا واقعہ ہے. آنکھ کا آپریشن کرانا تھا ان کو, کالے پانی کا یا موتیا کا. انہوں نے بھی ڈاکٹر سے یہی کہا, یہ بات ہے آج سے 45 سال 40 سال پرانی. انہوں نے بھی یہی کہا, موجود ہے لوگ. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ ڈاکٹر ہیں کہ جو دین ایمان کو نہیں مانتے, خدا کو نہیں مانتے, لیکن ایک حقیر سا نوکر آیا علی بن ابی طالب کو آپریشن کی ٹیبل پر لیٹا, آپ کو منوا کے چلا گیا. اگر سب کچھ جھوٹ ہے تو یہ بتاؤ کہ کیسے پتلیاں ہلی نہیں اس کی. یہ بتاؤ کہ اس نے اپنی آنکھوں کا آپریشن کروایا کیسے. آج سے 50 سال پہلے اینستھیزیا نہیں ہوتا تھا, جنرل اینستھیزیا دیا جاتا تھا, لوکل اینستھیزیا نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر انجیکشن لگایا آنکھ سود ہو گئی. تو وہ تمام مسائل. بہرحال تو یہ بات ہے کہ اہل بیت کے ساتھ تعلق کیا ہے, اور چھٹے امام کی صفات جو چھٹے امام نے بتائیں, اور اہل بیت کی صفات کہ انسان اپنی ان صفات کو اہل بیت کی مدد سے پروان چڑھاتا ہے. روح پھونکی ہے پروردگار عالم نے, روح ہے پروردگار عالم کی طرف سے, لیکن پروان کون چڑھائے گا؟ امام معصوم. یاد رکھیے امام معصوم کے بارے میں 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام امامت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ امامت کی ڈیفینیشن وہ ہے, ہر چیز کو ڈیفائن کیا جائے تو وہ کھل جاتی ہے, سوائے 3 چیزوں کے, ایک ربوبیت, ایک رسالت اور ایک امامت. ان کو جتنا ڈیفائن کیا جائے مسئلہ الجھتا ہے زلف پیچاں کی طرح, سلجھتا نہیں ہے. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو سلسلہ ہے کہ جتنا آپ ڈیفینیشن میں, تعریف میں, تفہیم میں, استدراک میں, ادراک میں, تفصیل میں جائیں گے اتنا ہی الجھتے چلے جائیں گے. بھائی مسئلہ کیا ہے؟ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, بچے کچھ نظر آ رہے ہیں, جنگل کو دیکھنا دور سے دیکھیے, اندر گئے تو گم ہو جائیں گے, باہر واپس نہیں آ سکیں گے.
امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امامت کیا ہے؟ اب اہل بیت یعنی امامت. تو اب اس کے بعد صاحبان ایمان کی طرف آؤں گا میں. ان الامامت ابعد غورا وامنع جانبا واجل شانا وارفع اعلى مکانا وارفع شانا من ان ينال بعقولهم. فرمانے امام تم لوگ امامت کو، اب دیکھیے میں اپنے الفاظ بھی شامل کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ تو کیا انشاءاللہ حضرت رضا کو علم ہے کہ میں آپ کی آسانی کے لیے الفاظ شامل کر رہا ہوں. امامت کو جب ڈیفائن کیا جاتا ہے معاشرے میں، مولانا صاحب امامت بتائیے کیا ہے؟ اچھا سرکار امامت یعنی معاشرے کی لیڈری، معاشرے کی رہبری. معاشرے کی رہبری اگر کرنی تھی تو گاندھی جی اور قائد اعظم برے تھے کیا؟ معاشرے سے کرپشن کا خاتمہ کرتا ہے، برابری کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. تو سرکار یہ جو کینیڈا وینیڈا ہے، یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، یہاں پر بہت اچھی طرح سے ہو چکا ہے، انسانی حقوق کی پاسداری بڑی اچھی ہے. اگر آپ نے امامت کی تعریف ایسی کی کہ امامت یہ ہے، اور وہ امامت کی تعریف دنیا کے کسی ملک میں آپ کو نظر آ گئی بغیر امام کے، تو آپ اپنی نئی نسل کو جواب دیں گے کہ جو 12واں آپ کا پردے میں بیٹھا ہے وہ بیٹھا کس لیے ہے؟ اگر اس کو ہٹا کر دنیا اس کمال پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر دنیا کو کمال تک پہنچنا تھا، تو حضرت حجت بیٹھے کس بات کے لیے ہیں؟ آپ سید الشہداء کی شہادت کا خلاصہ، معاشرے میں ناانصافی تھی. دمشق میں کون چائے کے اندر لکڑی کا چورا ملا رہا تھا، کون مرچوں کے اندر لال رنگ کی مٹی ملا رہا تھا، کون دودھ میں پانی ملا رہا تھا، یہ سب کام ہو رہا تھا. تو حسین ابن علی نے کیا کیا؟ معاشرے میں ہر طرف ناانصافی تھی. کیسی ناانصافی تھی؟ کون سی؟ اچھا ناانصافی تھی، حسین نے سر کٹایا، ناانصافی ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی، مجھے اس پہ نہیں جانا. آج جو دنیا کے ملک ہیں جہاں سے ناانصافی ختم ہو چکی ہے، جہاں پر سوشل جسٹس آ چکا ہے، جہاں انسان تو چھوڑیے جانوروں کی اتنی حیثیت ہے کہ اگر کوئی گلہری باراسنگا سڑک پر مرا ہوا پایا جائے، گاڑی مار کر جائے، خون کے ذریعے جو گاڑی کے پہیے ملتے ہیں اس کو تحقیق کیا جاتا ہے کہ صاحب کون گاڑی گزری تھی، کتنے بجے اس باراسنگے کی موت ہوئی اور کیا ہوا، کیسے ہوا. آپ ایک درخت کاٹ کر دکھائیے سڑک کے کنارے لگا ہوا، فائن ہو جائے گا. آپ کو گھاس پر آگ جلا کر دکھائیے، وہ کہاں پہنچ چکے ہیں. کتوں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں جو مسلمان ملکوں میں ماں باپ کے ساتھ نہیں ہوتا. بھائی ہم اپنے ماں باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، گورا ہم آپ سے بہتر کتے کو دے جاتا ہے، ٹیکے لگواتا ہے، گدا اچھا رکھتا ہے. اب تو ڈائٹ فوڈ آنے لگا ہے بلیوں کے لیے. لا الہ الا اللہ. یعنی وہ حیوانات کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہم سے پوچھا جائے ماں باپ کی خدمت کر، دوا ٹائم پہ دیتے ہیں. یہ تو وہ کتے کے ساتھ بھی کرتا، ان کی بات پہ بولتے نہیں ہیں. کتے کو بھی اشارہ کرتا ہے نا فرنگی گورا، تو کتا بیٹھ جاتا ہے. ان کے لیے آرام دہ ہم نے بستر بچھایا ہوا ہے، تو وہ یہ کر رہا ہے، وہ اپنے کتے کی بلی کے ساتھ جو آپ کہیں گے کام وہ کر رہا ہے، آپ سے ہم سے بہتر کر رہا ہے. آپ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آتا تھا. رسول خدا جو فرماتے ہیں اپنی ماں کو اگر تم ساری زندگی اس کی خدمت کرو، ایک رات اس کی خدمت کا بدلہ نہیں دے سکتے، کیونکہ تم بدلہ دو گے ویسا، یہ میرے الفاظ ہیں، کہ جیسا فرنگی اپنے کتے کے ساتھ کر رہا ہے. تو ہم نے آپ نے بہت خدمت کی، معذرت کے ساتھ بہت تلخ جملہ ہے، لیکن بہرحال اس کو جانے دیجیے. آئیں دوبارہ اپنے موضوع پر کہ اگر امامت کو، اہل بیت کو ہٹا کر آپ نے ثابت کر دیا کہ اہل بیت اس لیے آئے تھے دنیا میں، وہ کہے گا کینیڈا جیسے معاشرے کے لیے وہاں پر بڑی اچھا نظام ہے، سویڈن کے لیے، ڈنمارک کے لیے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کس کے لیے کہ جہاں پر 10 سال میں ایک دفعہ قتل ہوا ہے چاقو کے ذریعے. کہاں پر آئے تھے؟ جہاں 2 آدمی مر جائیں گولی سے اگر تو مشینری پوری حرکت میں آ جاتی ہے. تو سلسلہ ہے کیا؟ کس بات کے لیے آئے تھے؟ کیونکہ ہم نہیں سمجھ پائے کہ اہل بیت کس لیے آئے تھے. جو ہماری ضرورتیں تھیں ہم نے اس کے مطابق اہل بیت کی تفسیر کرنی شروع کی. حضور ایک آدمی آنے والا ہے ابھی ایئرپورٹ پر، وہ کراچی کے کچرے کے مسئلے کو حل کر دے گا، سڑکوں کے گڑھوں کو حل کر دے گا، پانی بجلی سیکیورٹی دھول مٹی کے مسئلے کو حل کر دے گا، ناجائز تجاوزات کے مسئلے کو حل کر دے گا. وہ آپ کے لیے سب سے بڑا مسیحا ہوگا. لیکن 50 سال بعد
آپ کے بچوں کی تربیت کس طرح سے ہو رہی ہوگی، اس کا اس کے پاس کوئی حل ہے کہ نہیں ہے؟ اور 2000 سال بعد جب ٹیکنالوجی یہاں پہنچے گی تو کیا حل ہوگا؟ مجھے نہیں پتا، آئی ٹی کا کوئی انسان یہاں پر جاننے والا یقیناً بیٹھا ہے. ابھی وہ تار وار لگا رہے تھے بچے، یہ یقیناً جانتے ہوں گے کچھ نہ کچھ. مجھے آئی ٹی اتنی آتی ہے کہ جتنی مجھ کو چینی زبان آتی ہے. الف کا نام نہیں آتا، لیکن اس کے دوسرا مطالعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کمپیوٹر کے ذریعے جو ایجادات ہو رہی ہیں وہ ابھی اپنے بھیانک ترین مقام پر نہیں پہنچی. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بچے مغلظات دیکھ رہے ہیں، اس پر شکر کریں گے آپ جو 50 سال بعد، میری نظر ہے غلط ہو سکتی ہے لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، ابھی تک انسان نے، کمپیوٹر بنانے والے نے انسانی نفسیات سے باہر رہ کر اس پر حملہ کیا. جب یہ کمپیوٹر بنانے والا انسانی نفسیات میں داخل ہو کر انسان میں تبدیلی لائے گا تب کیا ہوگا؟ الامان الحفیظ. دوسرا مرحلہ، ابھی تک انسانی جذبات کو، انسانی جذبات، آپ کسی دوست سے گلے ملے، آپ نے دیکھا بہت خوش ہوا. اگر آپ کسی مجسمے سے دوست کے گلے ملیں اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ کو پتا ہے مجسمہ ہے. یعنی آپ کے وجود میں ایک درد ہونا چاہیے کہ یہ میرا وہی دوست ہے. اگر مجھے اپنے ماں باپ کی فلاں عادت پسند نہ آئے اور میں کمپیوٹر کی کسی ادارے میں جا کر کہوں میرے ماں باپ جیسے دوسرے ماں باپ دے دو جو میری ذات میں میرے مطابق چلیں اور میں ان کے ساتھ اس طرح سے زندگی گزاروں، چھوڑو ان ماں باپ کو، پھر کیا کریں گے آپ؟ بہت سے لوگوں کو یہ بات مضحکہ خیز لگ رہی ہوگی، لیکن آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، روبوٹ کی ٹیکنالوجی اس طرف چلنا شروع کر دیا ہے اس نے. بہرحال یہ جملہ معترضہ تھا، بیچ میں آ گیا، معذرت چاہتا ہوں. چلیے دوبارہ اہل بیت کی طرف، دنیا چلتی رہے گی، آپ در اہل بیت سے وابستہ رہیں گے. تو کس طرح سے اہل بیت کی روح، اگر کہہ دیا گیا امامت کے بغیر یہ معاشرہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے. خوب توجہ کیجیے، آپ جو تعریف کرتے ہیں وہ کیا تعریف ہے امامت کی؟ کیا امامت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی معاشرہ آپ کی بیان کردہ تعریف کے مطابق جو امام کی اور امامت کی خصوصیات آپ بیان کرتے ہیں، اگر کسی معاشرے میں مکمل وہ خصوصیات آ جائیں تو اس معاشرے کا شخص آپ سے کہے اچھا آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم حضرت کا اپنے انتظار کر رہے ہیں، ظہور کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ وہ یہ سب ختم کر دیں گے ناانصافیاں. تو وہ کہے گا دیوانے ہو کیا تم؟ ہر روز پڑھتے ہو اللہم کل ولی حجت ابن الحسن، زیارت اہل یاسین پڑھتے ہو، تگودو کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کام تو ہم نے کر لیا. آؤ دیکھو تو للک رہے ہیں سب لوگ کہ وہاں جانے کے لیے، عجیب مسئلہ ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ امامت، اب آئیے حضرت رضا کی طرف. فرمائے ان الامامت ابعد غورا وامنع جانبا واجل مکانا وارفع شأنا من ان ینالهم بعقولهم بأن ینالها بعقولهم. امامت کا مقام اس سے کہیں بلند ہے، امامت کی گہرائی اس سے کہیں زیادہ ہے، امامت کی دہلیز اس سے کہیں رفیع ہے، امامت کی حقیقت اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے کہ لوگ اپنی عقل کے ذریعے امامت کی گہرائی تک پہنچ جائیں. اس کا مطلب ہے جتنی بھی تعریفات آپ امامت کی کرتے ہیں وہ ساری کی ساری فنا ہو گئی، ختم ہو گئی. امامت کی ایک ادنا سی تعریف، ایک ادنا سا جز آپ کے سامنے پیش کروں. امام آپ کے اعمال کو پرورش دے کر عالم غیب میں لے کر جاتا ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ نماز پڑھ رہے ہو خدا کے لیے، جاؤ رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کھڑے ہو جاؤ نہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیوں؟ سجدے میں جاؤ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اٹھ جاؤ نہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قنوت میں پہلے درود بھیجو، آخر میں درود بھیجو. جب اللہ اکبر تو تسبیح پڑھو. کس کی؟ ارے حمد کس کی؟ اس بی بی کی. 34 33 کا سلسلہ نہیں ہے یہ، انتساب ہے اس ذکر کا اس بی بی سے. بغض رکھ کے پڑھو گے قبول نہیں ہے. تم اپنے دل کو جھکاؤ، مرحلہ تسلیم پر آؤ. اب آپ سمجھے پروردگار نماز پڑھ کے فارغ ہو، تیری عبادت کی ہے. کہا جب آغاز کیا تھا تب بھی انہی کے ذکر سے اختتام کیا ہے، انہی کے ذکر پر، لہٰذا درود. جب تسبیح پڑھنی تو کیا کرو؟ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہو،
اور ایک دفعہ پھر درود بھیجو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان سے توسل رکھو, نماز میں وہ کام کرو کہ یہ تمہاری نماز کو پروان چڑھا کر آسمانوں کی طرف لے کر جائیں. کوئی اگر یہاں پہ کوئی اسکولوں کا کالج کا کوئی استاد بیٹھا ہے, میری بات سمجھے گا. بچہ ہے بیچارہ, آیا 28 نمبر لیے, 28+5 پاس کر دیا. بچہ کہہ رہا ہے ہم پاس ہو گئے. دیکھا یہ آپ پاس نہیں ہوئے, اس کو دعا کرو اس بیچارے استاد کے لیے کہ جس کو تمہاری کاپی دیکھ کے ترس آیا, اس نے سرکار کی طرف سے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کیا, 28+5. ورنہ پدر گرامی آپ کے چہرے کو لال کر دیتا تمچے لگا لگا کے, پھر فیل ہو گیا. آپ اکڑ کیوں رہے, ہم اکڑ کیوں رہے؟ ہم نے نماز پڑھی. نماز آپ نے پڑھی کس روح کے ساتھ؟ جس میں شرک خفی ہے. اس شرک خفی کا توڑ کیا ہے؟ کچھ ہستیاں جن سے منتسب رہو. اچھا قرآن کی دلیل دیجئے مولانا. قرآن کی دلیل انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے, سرپرست ہے. تو یہ سرپرست جو جناب امیر ہیں, 14 معصومین ہیں, یہ جو سرپرست جناب سیدنا ہیں ہمارے اعمال کی, حضرت حجت سرپرست ہیں, یہ کر کیا رہے ہیں؟ بس کسی ٹاور میں بیٹھ کر دوربین لگا کر نعوذ باللہ خاکم بدن ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. سرپرست ہیں, تم ان کی سرپرستی میں جاؤ. بچہ اگر اسکول کا شیشہ توڑ دے, ہیڈ ماسٹر کیا کہتا ہے؟ کل اپنے سرپرست کو لے کر آنا. ابا گئے ہوئے باہر, اچھا کوئی بڑا گھر میں لے کے آنا, کوئی نہیں ہے, اچھا اماں کو لے کر آنا. وہ کب آئیں گے؟ تم سے بات ہی نہیں کرنی کوئی. سرپرست کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمی کاستی, آپ کے کمالات, آپ کے نقائص, میرے نواقص کو امام معصوم مکمل کر کے عالم غیب میں لے کر جاتا ہے. ورنہ عالم غیب سے جو چیز نازل ہو رہی ہے, عبادتوں کے حقائق نازل ہو رہے ہیں, اس کے لیے تو آپ کو ولی خدا کی ضرورت ہے. لیکن ہم اور آپ جو عین نجس ہیں, جب ان کے اعمال اس نجاست کے ساتھ اوپر جائیں تو ان کو پرورش کی ضرورت نہ ہو. پروان چڑھاتے ہیں یہ آپ کے اعمال کو. لہٰذا امام نے کیا فرمایا کہ هل تعرفون قدر الامامہ ومحلها من الامہ حتى يقيموها بعقولهم خدعوا عن ادیانهم. واقعہ یہ ہے, کہتا ہے کہ ہم مرو میں تھے, امام رضا ابھی تازہ آئے تھے خراسان سے اٹھ کر, جمعے کا دن تھا, مسجد میں لوگ بیٹھے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں, مومن کے لیے بہت زیادہ فضیلت ہے کہ مسجد میں دیر تک بیٹھے. اور بعض کے گھر والے, ان کی اہلیہ, بچے دعا مانگتے ہیں کہ مسجد میں جائے تو جتنی دیر سے آئے بہتر, گھر کا ماحول بہتر رہتا ہے. تو ایسوں کے لیے مسجد میں بیٹھنا بہت ثواب ہے, اور بچوں کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. بہرحال مسجد میں موجود تھے تو گفتگو ہوئی. فتذاکر القوم, لوگوں نے گفتگو شروع کی امامت کے بارے میں, اور بہت اختلاف. امامت کی کسی کا تعریف یہ ہے, کسی نے کہا تعریف یہ ہے, کسی نے کہا تعریف یہ ہے. راوی کہتا ہے, عبدالعزیز نام ہے راوی کا, میں نماز سے اٹھ کے گیا امام رضا کے پاس. امام رضا سے کہا, میں نے کہا یا ابن رسول اللہ, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مذاکرہ ہوا مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد امامت کے بارے میں. تو لوگوں نے کہا کہ اختلاف بہت ہے امامت کی تعریف کے بارے میں. خوب توجہ کیجیے گا. کبھی کبھی اگر آپ کہیں, میں آپ سے پوچھوں, یہ بتائیے کہ گرم خون اور ٹھنڈا خون کیا ہوتا ہے علم حیاتیات میں, جو بایولوجی ہے. آپ کہیں گے کہ اس میں بڑا اختلاف ہے, فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے. یہ آپ کے علم کی دلیل ہوگی. کبھی کبھی زیادہ مختلف آراء اور افکار کو لے کر چلنا جہل کی دلیل ہے. بھائی آپ سے پوچھا 3 اور 4 میں شک کیا, میں فلاں کی تقلید کرتا ہوں, بھائی اس میں بڑی بحثیں ہیں خطرناک. اور انہوں نے یہ کہا میرا مرجع اس کا نام یہ ہے, 3 اور 4 میں شک, فتویٰ بتائیں. بھائی میں بتا, بڑی بحثیں شیخ توسی, بھائی مجھے بحث نہیں چاہیے. آپ کے گھر میں میرے مرجع کی توضیح مسائل ہوگی, آپ مولانا ہیں, کس کام کے, پھر آپ کو یہ مسئلہ نہیں پتا. تو کبھی کبھی اپنی علمی تسلط بڑائی اور ڈنگے مارنا جہل کی علامت ہے. فضول میں 3 اور 4 کے مسئلے کو, زکوٰۃ اس پر واجب ہے کہ نہیں ہے, میں فلاں کا تقلید کرتا ہوں. دیکھیے بڑی بحثیں ہیں اس میں. شیخ مفید توسی کی بات مت کیجیے, آپ میرے مرجع کی بات کیجیے جو قطب نجف میں بیٹھا ہے. تو یہی واقعہ یہ ہوا یہیں پر. کہہ رہا ہے کہ امامت پر گفتگو ہوئی, لوگوں میں اختلاف ہوا,
اور سب نے کہا امامت میں بڑا اختلاف ہے اور یہ سب باتیں ہیں، ہم کیسے امامت کی ایک واضح تعریف بتائیں؟ فتبسم، 8ویں امام نے تبسم فرمایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب امام تو مرحلہ حیا پر ہے. ہم جیسا بے ادب آدمی اس کی تفسیر کرے تو یہی کہے گا اپنے انسانی الفاظ میں کہ جاہلوں، اپنے جہل کو چھپانے کے لیے جو تمہاری عقل میں لن ترانی آ رہی ہے ہاں کے جا رہے ہو. فتبسم، روایت کے الفاظ ہیں امام نے مسکراہٹ کا اظہار فرمایا اور پھر یہ فرمایا جو میں نے جملہ آپ کے سامنے کہا، ان الامامۃ، امام نے فرمایا خدعوا واللہ ضلوا وخدعوا عن ادیانہم، یہ گمراہ ہیں اور ان کا دین ان کو اس سلسلے میں دھوکہ دے رہا ہے. خوب توجہ کیجیے گا، یعنی تم نے جو خوب توجہ کیجیے گا، تم نے جو دین کا انتخاب کیا ہے نا وہ تمہیں آنے نہیں دے رہا فاطمہ کے بچوں کی طرف. تمہارے دین میں یہ غلاظت موجود ہے، تمہارے مذہب میں، تمہاری فکر میں یہ نجاست موجود ہے. اگر تم نے واضح انداز سے قرآن کھول کر پڑھا تو ٹیکنا پڑے گی پیشانی جنت البقیع پر، ٹیکنا پڑے گی پیشانی ارض غری پر، نجف اشرف پر. خدعوا عن ادیانہم، اپنے دین کی بدولت انہوں نے اس دھوکے کو قبول کیا اور دھوکہ ان کو ان کے دین نے دیا ہے. فکر اپنی سالم رکھو. اور پھر روایت بڑی طویل ہے، پھر امام نے جملہ کا ان الامامۃ ابعد غورا وامن جانبا واجل مکانا وارفع شانا من ان ینال بعقولہم، کہ لوگ اپنی عقلوں کے ذریعے پہنچ جائیں. پھر امام نے ایک اور بات کی، فرمایا، اب یہ بات پہلے میں جملہ بتا دوں امام کا پھر آگے بات کو بڑھاتا ہوں. امام نے فرمایا هل تعرفون قدر الامامۃ ومحلها من الامہ فیقیموها باختیارہم. یعنی بخدا ائمہ کی خصوصیت بڑی عجیب ہے. وہ خصوصیت یہ ہے کہ امام بڑی گاڑی باتوں کو، بہت ہی ڈینسٹی رکھنے والی باتوں کو اتنے آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ انسان چونک جاتا ہے اور تمام کے تمام انتخاب، چوائس اور آپشن سلب کر لیتے ہیں. اچھا، میں اس جملے کی تفسیر ابھی نہیں بیان کروں گا، پہلے میں اس کے ایک مثال دے دوں گا آپ کو. آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے بچے کے لیے آج کل کا مسئلہ ٹیوٹر ڈھونڈ رہے ہیں، اسکول ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس اسکول میں داخل کرایا جائے. آپ نے اسکول میں داخل کرا دیا، ٹیوٹر ڈھونڈ رہے ہیں، ٹیوشن پڑھا دیا، اگر کوئی گھر میں بچہ چلا جائے. آپ کے بچے کو اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ اکاؤنٹنگ. میں نے حضور ان سے پڑھوا دیں. یہ کیا پڑھاتے ہیں؟ باٹنی پڑھاتے ہیں. یہ باٹنی پڑھاتے ہیں، مجھے اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے. تو کیا ہو گیا؟ پڑھوا دیجیے. عجیب آدمی. آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی تیسرا شخص آپ سے آ کے کہے آپ کیوں نہیں پڑھوا رہے باٹنی والے سے اکاؤنٹنگ؟ آپ کے بھائی اکاؤنٹنگ نام ہے اعداد و شمار کا، کتنا خرچ ہوا، کتنی آمدنی آئی، کتنا منافع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کہاں پر پیسہ غلط کھایا گیا، کہاں پر صحیح استعمال ہوا. یہ باٹنی ہے، پیڑ پودے پتے جڑی بوٹیاں، یہ سب اس سے تعلق ہے، اس کا تعلق نہیں ہے. اچھا، تو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹنگ پڑھانے والے کی خصوصیات کیا ہوتی ہے. تو آپ کو اختیار ہے کہ اکاؤنٹنگ کا ٹیوشن سینٹر ڈھونڈیے، اپنے بچے کو وہاں بھیج دیجیے. آپ کے علم کی گرفت میں ہے کہ اکاؤنٹنگ ہوتی کیا ہے. اب امام کی طرف آئیے. امام پوچھ رہے ہیں اس سے، کیا تم کو اصولاً واقعاً یہ پتہ ہے کہ امامت کی حقیقت کیا ہے اور امت کے درمیان امام کا کام کیا ہے، جس کے بعد جا کر اپنی مرضی سے جس کو چاہو امام بنا لو؟ تم ڈاکٹر کے بارے میں، تو میرے الفاظ ہیں، ڈاکٹر کے بارے میں تو آپ کر سکتے ہیں، انجینئر کے بارے میں کر سکتے ہیں. یہ کیمرہ خراب ہو گیا، آپ نے جا کر دے دیا ٹیکنیشین کو، آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص یہ کام کرتا ہے. امام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ سمجھے میں کہاں تک لانا چاہ رہا تھا. بھائی امام تو فقہ کے مسائل بتاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ گرفت میں آ گیا نا آپ کی. امام لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، گرفت میں آ گیا آپ کی. امام کا علم جو پوچھے جواب دیتا ہے، گرفت میں آ گیا نا آپ کی. جو چیز آپ کی ضرورت ہے، امامت کے دروازے تک جاتے ہیں آپ اس ضرورت کو لے کر، وہ آپ کے علم کے تحت ہے. امامت کا آغاز ادنا ترین درجے کا وہاں سے ہوتا ہے جہاں آپ کی دنیاوی اور اخروی ضرورتیں ختم ہو جائیں، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ اب ہماری کوئی ضرورت باقی ہے. یہ امامت کا ادنا ترین درجہ ہے.
آخری ضرورت کیا ہے؟ آپ کی آخری ضرورت کیا ہے؟ پہلی ضرورت کیا ہے؟ پہلی ضرورت ہے قبر، آخری ضرورت ہے پل صراط میں جنت جہنم تقسیم ہوگی. قبر میں کوئی ہستی آئے گی، ٹھیک ہے، سلسلہ وہ جو ہوگا وہ ہستی جانے. پل صراط پر جہنم کی آگ اس کو دبوچ لے، یہ میرا دشمن ہے، اس کو جانے دے، یہ میرا شیعہ ہے. آپ کی آخری ضرورت اس ہستی کے ایک جملے کے ذریعے حل ہو رہی ہے. اس وقت دنیا میں 6 ارب انسان موجود ہیں. آدم کی خلقت سے لے کر صبح قیامت تک ہزار ارب خرب انسان آئیں گے. کتنے اس شخص کے دوست اور شیعہ ہوں گے جو جو کی روٹی کو گھٹنے سے توڑے گا، جس نے دروازہ خیبر اکھاڑا ہوگا. ان سب کے آخری اور اہم ترین مسئلے کو یہ شخص جنبش ابرو سے حل کرے گا. آپ چلے گئے جنت میں، تمام عزادار چلے گئے بہشت میں، حساب کتاب صاف ہو گیا. اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ اب مولا کائنات بیٹھ کے جنت میں بیٹھ کر نعوذ باللہ استراحت فرما رہے ہیں. حضور اب آپ کی عقل ساتھ نہیں دے رہی. اب وہ کیا نمازیں پڑھ لوں گے؟ جنت میں تو شرعی ذمہ داریاں ہیں ہی نہیں. مولا کائنات جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے. اب یہ کیا کرے گی ہستی؟ اب آپ کا شعور یہاں پر نہیں پہنچ رہا. یعنی آپ کا شعور کہاں پہنچ رہا تھا؟ پروردگار جنت نصیب ہو جائے، گناہ بخش دیے جائیں. مکہ، مدینہ، بقی، کربلا، سامرہ، کاظمین رگڑے جا رہے ہیں پیشانی کو، گناہ بخش دیے. آپ کی بلند ترین فکر امام کا حقیر ترین مرحلہ وجودی ہے. اب چلیے آپ ایک 7-8-10 منٹ ہے، بات کو ختم کروں کہ امامت کرتی کیا ہے. امامت کرتی کیا؟ میں آپ کو ایک واقعہ اپنا سناتا ہوں. مجھے یہ واقعہ کچھ عجیب سا لگا. کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ میں نے نعوذ باللہ خاکم بدہن، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں نے کسی امام کو دیکھا ہے کیا کیا خواب میں بیداری میں. بچہ تھا کراچی کا، کربلا میں تھا، میں رش لگا ہوا تھا زری کے اطراف میں، اکیلا بچہ دوہا لے کر پڑھ رہا ہے. تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ اردو میں پڑھ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ پاکستانی. اس نے دوہا پڑھا. بہت چھوٹا بچہ تھا، بہت 6-7-8 سال کا. میں نے کہا بیٹا اکیلے کھڑے ہوئے ہو؟ کہنے لگا جی. میں نے کہا تم دوہا کیوں پڑھ رہے ہو یہاں پر؟ اب انسان کا دل چاہتا ہے کہ پوچھے کیا کہ مولا کی ذریعہ 40 کے ایام میں دوہا پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا کس کے ساتھ آئے ہو؟ کیا اپنے والد کے ساتھ؟ میں نے کہا کہ حرم میں اکیلے آ گئے. ڈر نہیں لگا؟ کیا ڈرنا کیسا؟ میں نے کہا والد کیا وہ پیدل نجف سے آ رہے ہیں کربلا، تم کو اکیلا چھوڑ دیا؟ ہاں مولا کا حرم ہے، پھر چھوٹا چلے ہوں گا خود. میں نے کہا رستہ ہے یہاں تو کربلا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عجیب ہے. اچھا اب اس واقعے کو سنا آپ نے؟ اب یہ واقعہ میرے لیے بڑا عجیب سا تھا. میں نے کہا یہ عجیب بچہ ہے، والدین بہرحال والدین ہے تو کربلا، لیکن آپ کی کچھ شرعی ذمہ داری ہے بچے کے حساب سے. آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ پر خدا نے کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کربلا ہے تو جھونک دیں اسے بھیڑ کے اندر. آپ کی شرعی ذمہ داری. بہرحال اب اس کو چھوڑیے، میں اس پہ تنقید نہیں کر رہا. مجھے بڑا اچھمبا ہوا، حیرت ہوئی بڑی. واقعہ یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں حج کر رہا تھا. یہ واقعہ 40 ہجری کے بعد کا اور 50 ہجری سے پہلے کا. میں طواف کر رہا تھا فائزن، پھر رکن یمانی کے پاس جاریتین واقفتین، 2 بچیاں کھڑی ہوئی تھیں، لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں. اب یہ شخص اتنا بڑا تھا کہ اس نے کہا کہ 2 بچی ہیں. تو رکن یمانی کے پاس تو میں گزرا، تو میں نے ایک سنا کہ دونوں بہنوں میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے. لگا یہ کہ دونوں بہنیں ہیں جس طرح سے بات کر رہی ہیں، اور وہاں پر نہیں لکھا ہوا، کہہ رہا دونوں بچیاں بات کر رہی تھیں. تو ایک بچی کہنے لگی دوسری بچی سے لا نہیں ایسا نہیں ہے. اب قسم کھائی بچی نے. قسم کیا کھائی بچی نے؟ وحق المنتجب بالوصیہ، الحاکم بالسویہ، العادل فی القضیہ. عجیب جملہ ہے. العالی البنیہ والصحیح النیہ زوج فاطمہ المرضیہ. میں ٹھٹک گیا. کیا کہہ رہی ہے بچی؟ سنیے. نہیں ایسا نہیں ہے. قسم اس کی جس سے رسول نے وصیت کی اور اس کو بلند مقام دیا وصیت کر کے. قسم اس کی کہ جس کے وجود میں کوئی کمی نہیں ہے. قسم اس کی کہ جس کی نیت طیب و طاہر ہے. قسم اس کی کہ جس نے ہمیشہ فیصلہ کیا عدل کے ساتھ کیا.
قسم اس کی کہ جس نے اپنی رعایا کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کیا، قسم اس کی کہ جو شوہر ہے فاطمہ مرضیہ کا. میں درود بھیجے محمد آل محمد. کہہ رہا میں ٹھٹک گیا، یہ بچی اتنی گاڑی قسم کھا رہی ہے. لا بحق المنتجب بالوصیہ العادل فی القضیہ العالم الحاکم بالسویہ زوج بطول المرضیہ العالم نیہ الصحیح النیہ العالی البنیہ. یہ ٹھٹک تو گیا، شک تو ہوا. میں گیا، میں کہا من المنعوت بہذہ الصفات یا جاریہ، اے لڑکی ذرا کیا یہ صفات کس کی تھی جو تم بتا رہی تھی؟ کہا دیکھ لوں پہلے ہے کون اس کی نظر میں. کہا کہ ذاک واللہ علم الاعلام وباب الاحکام ربانی هذه الامه قاتل الكفار والفجار قسیم الجنة والنار ذاک واللہ الحزیر الغالب امیر المؤمنین امام المسلمین علی بن ابی طالب. خیر اب میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. یہ بچی کہہ رہی ہے، اب ترجمہ سنیے اس کا. کہا کہ کس کی تم نے صفات بیان کی جو میں ترجمہ کر چکا، آپ کے سامنے ترجمہ کیا تو یہ پہلے حصے کا. بچی سے پوچھا من المنعوت بہذہ الصفات، یہ صفات ہیں کس کی؟ سمجھ تو گیا تھا. کہا کہ اور ذرا یقین حاصل کر لوں. جب بچی نے کہا کہ زوج زہرا فاطمہ المرضیہ، یہ اس فاطمہ کا شوہر ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں پروردگار جس سے مکمل راضی ہے. کہا کون ہے؟ کس کی بات کر کس شخص کی بات کر رہی ہوں؟ کہا کہ ذاکا یہ وہ شخص ہے واللہ علم الاعلام، پرچموں میں سب سے بلند پرچم، باب الاحکام خدا کے حکم کا دروازہ ہے، رئیس الائمہ تمام ائمہ میں سب سے بڑا ہے، ربانی هذه الامہ اس امت کا واحد فرد ہے جو خدا کی براہ راست مشیت کے ذریعے تربیت جس نے پائی ہے اور جو اس امت کی تربیت کر رہا ہے براہ راست خدا کے ذریعے. اب سمجھ میں آیا اشارہ امامت کا؟ امام نام ہے خدا کی مشیت کے ذریعے تربیت کرنے کا. ربانی هذه الامہ قسیم الجنت والنار قاتل الکفار والفجار، جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا، کافروں اور فاجروں کو واصل جہنم کرنے والا. ذاک واللہ امام المسلمین الحزیر الغالب، یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیشہ فتح پائی. حزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جس سے یہ شخص کشتی لڑے اس کو پچھاڑ دے. ہمارے آج کے بچوں سے جو واٹس ایپ والا جھنجھنا لے کر بیٹھے رہتے ہیں نا سارے دن گھر میں سر جھکائے ہوئے اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے 30 مار خان ہو گئے، ان کو شاید یہ صفات پتہ نہیں ہو کہ جو اس دور کی اس بچی کو پتا تھی کہ جب نہ اسکول تھا نہ کالج تھا نہ یہ واٹس ایپ تھا. ذاک واللہ ہے امام المسلمین الحزیر الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. یہ میں علی بن ابی طالب کی صفات بیان کر رہی تھی. کہا کہ وہ تعریفین علی بن ابی طالب، تو جانتی علی کون ہے؟ لگتا ہے یہ کہ یہ 50 ہجری کے نزدیک کا واقعہ ہے. کہا کیف لا اعرفہ، میں اسے کیوں نہ پہچانوں. سلام ہے واقعہ. ہم لوگ حب علی بن ابی طالب میں جو سمجھتا ہے نا کسی مقام پر ہے، وہ اپنے ذہن سے اس خناس کو نکال دے. ہم علی کے شیعوں سے محبت کرتے ہیں اور علی کے دشمنوں سے بغض رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی عبارت میں کہیں فٹ بیٹھتے نہیں ہیں. جو جملہ پڑھنے والا ہوں نا آپ میں سے بہت سے لوگ اس کو درک کریں گے کہ کیف لا اعرفہ، میں علی کو کیوں کر نہ پہچانوں. من قتل اذ قتل ابی بین یدیہ یوم صفین، صفین میں میرا باپ علی کی نگاہوں کے سامنے مارا گیا. مولا کے لشکر میں تھا اس کا باپ، یتیم ہوئی ہے. کہہ رہی ہے یہ ہے وہ مرحلہ. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ مولا کائنات نے واقعہ سب کو پتا، انگلیاں کاٹ دی تھی. اس مولود نے پوچھا بڑا تو علی علی کرتا تھا، کس نے تیری انگلیاں کاٹی؟ اس نے قطع اصبعی امیر المؤمنین امام المتقین یعصوم الدین غر المحجلین علی ابن ابی طالب. وہ تفصیل کے ساتھ. تو یہ علی ابن ابی طالب سے جو محبت کی جو بیماری ہے نا، یہ کسی دوا کے ذریعے جاتی نہیں ہے. مولا کائنات نے خود کہا ہے کہ اگر میں اپنی ذوالفقار مومن کی ناک پر رکھ دوں
اور اس سے کہوں کہ مجھ سے بغض رکھ، وہ بغض رکھ نہیں سکتا، اور منافق کے قدموں میں دنیا کی ساری دولت ڈال دوں، اس سے کہوں مجھ سے محبت کر، منافق مجھ سے محبت کر نہیں سکتا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ روح صاحبان ایمان جو جڑی ہوئی ہے وجود مولا کے ساتھ، آپ اپنے اختیار سے علی کی نہ نفرت لا سکتے ہیں نہ علی کی محبت کو نکال سکتے ہیں، یہ مشیت ایزدی ہے، نہ جانے کیا لطف شامل حال ہوا ہے کہ آپ صاحبان ایمان ہیں۔ اب یہ جو گوہر ہے نا، اس پر کل بات ہوگی کہ اس گوہر کی ترقی کے لیے ائمہ نے راستے کیا بتائے ہیں۔ کہا کہ میں کیسے نہ پہچانوں علی کو، میرا باپ علی کی نگاہوں کے سامنے صفین میں شہید ہوا، اور ایک دن کا وقت ہے، ایک دن کا واقعہ ہے کہ دخل علینا علی بن ابی طالب، علی ہمارے گھر میں آیا، دق الباب کیا، میری مادر گرامی نے، میری ماں نے دروازہ کھولا، میری ماں کو سلام کیا، علی نے السلام علیک کیف انت یا قافلۃ الایتام، اے یتیموں کی نگہبان تو یہ بتا کیسی ہے؟ کہا بحمد اللہ بخیر۔ یہ ہے جس طرح سے علی بن ابی طالب نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے خدا کی پرستش کرتے ہیں نا، اس طرح سے علی کا سچا شیعہ علی بن ابی طالب سے کسی ایمان کی انعام کی توقع پر علی سے محبت نہیں کرتا۔ یا علی تو نے نواز دیا تب بھی نجف کے دروازے پر ہے، نہ نوازے تب بھی اسی دروازے پر ہے۔ ہماری روح کی پہچان نجف اشرف کا دروازہ ہے، خاک نجف اشرف ہے۔ کیسی ہو؟ بہت ٹھیک، خیریت سے۔ اتنے میں ہم بھی باہر آ گئے پچھلے کمرے سے کہ کون مہمان آیا ہے، تو میری آنکھیں نابینا ہو چکی تھی، یہ بچی کہہ رہی ہے میں نابینا ہو چکی تھی۔ کہا کیا سے کام مولا، یہ بچی تو ٹھیک ہے الحمدللہ، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ علی بن ابی طالب نے پوچھا میرا حال، وَأَمَرَّ بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِ، اور اپنا ہاتھ میری آنکھوں پر پھیرا۔ فَوَاللَّهِ يَا رَجُلْ إِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى الْجَمَلِ الشَّارِدِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَةِ، خدا کی قسم ہے شخص تو مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ میں علی کو کیسے پہچانوں؟ علی نے جب میرے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تھا نا تو میں نابینا تھی، اور جب ہاتھ ہٹایا تو میں رات کی تاریکی میں بھاگتے ہوئے اونٹ تک کو دیکھ سکتی ہوں۔ کہتا ہے کہ میں پھر گیا، میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور ایک درہم جو میرے دینار میرے پاس تھا، سونے کا سکہ، میں نے چاہا اس بچی کو دوں، یتیم بچی ہے۔ آپ مولا کائنات کی محبت کے مرحلے کو دیکھیے، خدا کوئی بہت بڑی بات ہے، شیعہ ہیں اور کیا دھول وول پڑ جائے ابو ذر سلمان کی ہم پر، عمار یاسر کی میں سمجھی تو بہت بڑی بات ہے۔ کہتا میں نے ایک دینار نکالا دینا چاہا تو اس بچی نے کہا الیک عنی یا رجل، پرے ہٹ، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہے صاحبان ایمان کی روح۔ علی ابن ابی طالب جا چکا ہے، یہ بچی یتیم ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، لیکن کہہ رہی الیک عنی یا رجل، پیچھے ہٹ، لقد خلفنا خیر سلف علی خیر خلف نحن واللہ علی مائدہ علی عیال ابی محمد الحسن ابن علی، خدا کی قسم جو بہترین جانے والا تھا نا علی، وہ اپنی بہترین اولاد کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے گیا ہے۔ ہم آج حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پر ہیں، جو حسن کے دسترخوان سے لے وہ تجھ سے کیا لے گا؟ اب سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہ جو امام حسن کا دسترخوان بچھتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اپنے گھر میں امام حسن کا دسترخوان بچھاؤ، صرف امیروں کی دعوت مت کرو، پیسے والے دعوت کی دعوت مت کرو، کھولو تاکہ امام حسن کا نام زندہ ہو۔ امام حسن کے دسترخوان کو اپنی چاپلوسیوں کی زد میں مت لاؤ، امام کے نام کو بڑھاؤ کہ یہ ہے حسن مجتبیٰ کا دسترخوان۔ جو بھوکا ہے آئے، جو بھوکا ہے آئے، جو گرسنہ ہے وہ آئے اور استفادہ کرے۔ کس طرح سے رضا ہندی نے یہی تو کہا تھا، یہ جملہ حکمت جب اس مقام پر پہنچتی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں 5 منٹ زیادہ ہو گئے، لیکن میں اس بات کو بتا دوں کہ آپ دیکھیے قرآن کی آیت سے کس طرح سے استفادہ کیا۔ حکمت جب ایک ہو جاتی ہے تو رضا ہندی نے کہا مولا کائنات کے دندان مبارک کے بارے میں، مفلج ثغرک عن جوہر ورحیق رضا بک عن سکر قد قال لثغرک صانعہ انا اعطیناک الکوثر سوت صحیفۃ اعمالی ووکلت الامر الی حیدر هو كهفي منا ومن الدنيا وشفيعي في يوم المحشر أم يطردني عن مائدة وزعت للقانع والمعتر أم يمنعني أن أشرب من ماء الكوثر۔ عجیب جملہ ہے، سنیے اس کا ترجمہ۔ أم يشربني وهو الساقي
ام یمنعنی وہو الساقی من اشرب من ماء الکوثر، کہ جب ساقی وہ ہے تو کیا مجھے روکے گا کہ میں حوض کوثر سے پانی نہ پیوں؟ میں علی کے دسترخوان پر بیٹھا ہوں کہ جو دسترخوان لگایا اس کے لیے ہے، جو گداگر ہے، جو مانگ رہا ہے، جو بیچارہ فقیر ہے لیکن کسی سے مانگتا نہیں، علی کا دسترخوان اس کے لیے بھی ہے، اور جو مانگ رہا ہے علی کا دسترخوان اس کے لیے بھی ہے۔ اور پھر فرمایا پہلے شعر میں، اے علی یہ جو اب تو مسکراتا ہے نا، اب مفلج الفقر کا ام جوہر، یہ تیرے دندان ہیں یا پروردگار عالم کے نور کے موتی ہیں؟ یہ تیرا دہن نہیں ہے، یہ خدا کے نور کے موتی ہیں۔ اور پروردگار اے علی تیرا ذکر ایسا ہے کہ جب میں تیرا ذکر کرتا ہوں نا تو میرا لعاب دہن میٹھا شیرین شہد بن جاتا ہے۔ اب چلیے ذرا انیس کی طرف دیکھیے، جب محبت علی بن ابی طالب آئے تو کس طرح سے گفتگو کرواتی ہے۔ رضا ہندی عربی آتی ہے، جہاں تک میری اطلاع اردو نہیں آتی، تھے ہندوستان لکھنؤ سے گئے تھے، لیکن آیت اللہ انیس نے کہا حضرت ابو الفضل عباس، میں اس بچے نے حضرت عباس کا سلام پڑھا تو میرا دل چاہ رہا تھا میں انیس کا جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر میں وہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، میں بس یہی جملہ پڑھوں گا کہ انیس حضرت ابو الفضل کے دہن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اچھا انیس معمولی شاعر ہے نہیں، پہلے تو یہ سمجھ لیجیے آپ، انیس کو سمجھنے کے لیے درس و تدریس ہونی چاہیے، اور یہ آج کل کے نوحہ خان مرثیہ لکھنے والے ان کا ثواب محفوظ، لیکن اگر انیس نہیں ہوتے تو جوش بھی نہیں ہوتے۔ تمام شاعروں نے انیس کے کندھے پر کھڑے ہو کر اپنے مرثیے کی عمارت کو تعمیر کیا، اور انیس رستوں کو معین کر کے چلے گئے۔ اتنا مشکل شاعر ہے انیس، مدحت اہل بیت کرتا ہے یہ انسان، یہ شخص قافیہ اور مضمون میں ہر بند میں آ کر اپنے آپ کو پھنساتا ہے، اور جب بند اختتام پر پہنچتا ہے ایسی ردیف اور ایسی قافیے سے اعتقاد کو، عقیدے کے مسئلے کو حل کرتے ہیں کہ سوائے معجزے کے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا مضمون دہن کے شعراء رہتے ہیں جویا۔ اے مولا عباس، شاعر چاہتا ہے کہ آپ کے ہونٹوں اور آپ کے دندان مبارک کے بارے میں کوئی شعر کرے۔ مضمون دہن کے شعراء رہتے ہیں جویا، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ حضرت عباس کے ہونٹوں اور دہن کے بارے میں کیا کہا جائے۔ دہن یعنی بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی منہ فیس نہیں، یعنی ماؤتھ، یعنی یہ دو ہونٹ، دندان، زبان۔ مضمون دہن کے شعراء رہتے ہیں جویا، پوچھے کوئی کوثر سے زباں کو بھی ہے دھویا۔ پہلے کوئی پوچھے کوئی کوثر سے زباں کو بھی ہے دھویا، آب کوثر سے جا کر اپنے منہ کو دھویا یا نہیں دھویا؟ زمزم نہیں کا ہے، کوثر کا ہے۔ یعنی عباس کی مدحت اس دنیا میں تو ہو نہیں سکتی، جنت میں جاؤ کوثر سے زباں کو۔ یہ ایک بڑی داستان ہے، یہ جو پورے 20-25 بند ہیں، انشاءاللہ کل اگر وقت رہا تو پڑھوں گا آپ کے سامنے، اس کی پوری داستان ہے۔ وہ کیا داستان ہے؟ جتنی بھی تشبیہات اور استعارے مولا ابو الفضل عباس کے لیے شعراء لائے ہیں، انیس نے سب کے اوپر تنقید کی ہے اور سب کو کہا ہے کہ تم غلط لائے ہو، دنیاوی کسی بھی چیز سے عباس کی مدحت نہیں ہو سکتی، تمام کے تمام استعاروں کو غلط ثابت کیا ہے۔ مضمون دہن کے شعراء رہتے ہیں جویا، پوچھے کوئی کوثر سے زباں کو بھی ہے دھویا، غنچہ جو کہا لطف سخن اور بھی کھویا۔ محبوب کے دہن کو اردو شاعری میں غنچہ کہا جاتا ہے، غنچہ کہا جاتا ہے محبوب کے دہن کو۔ کہتے ہیں اگر تم وہ گھسی پٹی ترکیب اور استعارہ لے کر آنا چاہتے ہو، غنچہ کہو عباس کے دہن کو، غنچہ جو کہا لطف سخن اور بھی کھویا، اسرار الہی سے بھی واقف ہوا گویا۔ میں تشریح کس طرح سے کروں؟ آدھا گھنٹہ چاہیے واللہ تشریح کے لیے۔ انیس کے مرثیوں میں جب آپ پڑھیں چوم کر رکھا کیجئے پیشانی سے لگا کر۔ اب وقت تو گزر چکا ہے، اب آپ سنی لیجئے، اب آپ جو بھی ہو مجھے کہنے دیجئے۔ دیکھیے صاحب اسرار نبوت، صاحب اسرار ولایت، اسرار کہاں پر ہوتے ہیں؟ اس کے دل میں ہوتے ہیں۔ وہ بتاتا کہاں سے ہے؟ گفتگو کر کے۔ تو فرمان انیس اگر تم نے ابو الفضل کے دہن کو غنچہ کہہ دیا، یعنی عباس کا منہ، عباس کا دہنا یہ غنچہ ہے، تو اسرار الہی سے بھی واقف ہوا گویا۔ طنز کا شعر ہے، مدحت نہیں ہے۔ یعنی تم نے اگر عباس کے دہن کے آخری اسٹیٹس کو معین کر دیا تو یہ وہ منہ وہ ہے
کہ جس دل میں ولایت علی بن ابی طالب کا وہ مرحلہ ہے جو سلمان اور مقداد کے پاس نہیں ہے. اگر تم نے کہہ دیا کہ عباس کا دہن غنچہ ہے تو تم اسرار الہی سے واقف ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے عباس کے سینے سے جو راز بھی نکلے گا وہ اسی منہ کے ذریعے نکلے گا. خبردار کوئی نام دینے کی کوشش مت کرنا. عباس کا منہ وہ ہے جو ہو کی حقیقتوں کو کھولتا ہے. لا اللہ لا الہ الا ہو. عباس کا منہ جب کھلے گا تو ہو کی حقیقتوں کو اشکار کرے گا. حقیقت ہو تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. عباس جو تعلیم دیں گے نا مرحلہ توحید پر, اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. غنچہ جو کہا لطف سخن اور بھی کھویا, اسرار الہی سے بھی واقف ہو گویا. یہ عقدہ کشا آپ ہی کھولیں تو کھلے گا. اس عقدے کو یہ آپ ہی بولیں تو کھلے گا. کہا کہ دیکھیں اچھا عقدہ کسے کہتے ہیں؟ گرہ کو کہتے ہیں. عقد گرہ ہے. جب منہ بند ہے تو لبوں پر گرہ لگی ہوئی ہے. لب دوختہ کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ چپ بالکل بیٹھا کچھ بات نہیں کر رہا. کہتے ہیں کہ جب تک یہ منہ بند ہے میں کیا کروں. واللہ عجیب مجھے لگتا ہے معجزہ ہے کیا انیس. مطلب روح کیا تھی اس شخص میں, ہے کیا یہ شخص؟ بخدا ظلم ہوا ہے حدیث کے مرثیوں کے ساتھ, بہت بڑا ظلم ہوا ہے. فضائل پر جب بات کرتا ہے انیس کوئی ٹکر پر نہیں ہے. حتیٰ عربی شعراء کو لے لیجئے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں حدیث سے, جہاں تک میں نے پڑھا. کہہ رہے ہیں کہ اس عقدے کو یہ آپ ہی بولیں تو کھلے گا. اسرار الہی ایک عقدہ ہے, گرہ لگی ہوئی, اسرار الہی بند ہے. منہ عباس کا اسرار الہی کو بتانے کی جگہ ہے. یہ جو منہ بند ہے نا, اس کو غنچہ کہو غلط کہا, پھول کہو غلط کہا, محبوب کے لب کہو غلط کہا, کچھ بھی کہو, عباس کے دہن کے بارے میں غلط کہا. اصل میں یہ عقدہ کشاں ہے. عباس ہر گرہ کو کھولتے ہیں. اس گرہ کو بھی اپنے منہ کی خود ہی کھولیں تو کھلے گی کہ یہ منہ ہے کیا. کیا صنعت ہے, کیا ایہام ہے, کیا زومانے بات ہے. انسان ایک درود بھیجیے میر انیس کے اصالہ صاحب کو. ابو الفضل عباس کا سلام پڑھا گیا تو اب یہ خلاف ادب ہے کہ میں مولا عباس کے علاوہ کسی اور کے مصائب پڑھوں. اگرچہ میں شہزادی کے مصائب پڑھنا چاہتا تھا, لیکن حضرت ابو الفضل عباس آپ کربلا سے, مدینے سے لے کر مکہ, مکے سے لے کر کوفہ, اور پھر خیمے ہٹائے گئے, پانی کی بندش ہوئی, تمام کے تمام واقعات ہوئے. آپ ابو الفضل عباس کو کہیں گفتگو کرتے ہوئے پائیں گے نہیں حسین سے, کھڑے ہوئے. مولا کیا کریں یہ بھی نہیں پوچھ رہے. اب سمجھ میں آیا انیس کا مرثیہ. اس عقدے کو یہ آپ ہی کھولیں تو کھلے گا. عباس کبھی پوچھیں بھیا کیا کرنا ہے, کیونکہ پوچھے وہ جو حسین کی مرضی نہ ہو. عباس حسین کی مرضی, اور اس شہزادے کی جو مظلومیت ہے بخدا چھپی رہ گئی ہے. اس شہزادے کے جو مصائب ہیں وہ چھپے رہ گئے. ایمان کا مرحلہ وہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں علی بن ابی طالب کی, بخدا اگر آپ اس ایمان کے ساتھ مریں کہ عباس کی حقیقت جو بھی ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں, آپ اہل بہشت ہیں. علی بن ابی طالب تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ توہین کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یعنی مقام ایمان ابو الفضل وہ ہے کہ علی بن ابی طالب کا وجود خلاصہ ہو رہا ہے ابو الفضل عباس میں. آپ عباس تک پہنچ گئے, علی بن ابی طالب تک پہنچ گئے. فرمایا بھیا لقد یضیق صدری, سینہ پھٹ رہا ہے. اس کا سبب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ یہ واحد جملہ ہے جو مولا عباس نے پہل کی ہے, آ کر حسین سے گفتگو کی ہے. کیوں گفتگو کی؟ کیونکہ اب مسئلہ عباس کا ذاتی نہیں ہے. آپ جانتے ہوا کیا تھا؟ دشمن نے جب دیکھا حسین اور عباس نظر آ رہے ہیں اور تمام جوان شہید ہو چکے ہیں, تو گھوڑے دوڑاتا ہوا یہ 20-22 ہزار 28 ہزار کا لشکر آگے آ جاتا تھا. گھوڑوں کی جب ٹاپیں زمین پر لگتی تھیں اور تلوار اور زرہ کی جھنکار کی آواز جب سیدانیوں کے خیموں میں پہنچتی تھی تو سیدانیوں کے دل دہلتے تھے. مولا اب دل پھٹا جا رہا ہے, اب فاطمہ کی بیٹیوں پر بات آ رہی ہے. میں کہوں گا عباس کاش شام غریبہ میں ہوتے, یہاں تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے تمہارا دل لقد یضیق صدری. حسین سمجھ گئے کہ اب عباس کی قربانی دینے کا وقت آ گیا. کس دل سے حسین نے جدا کیا؟ عباس ذوالجناح پر نہیں بیٹھے, حسین کی روح بدن سے نکل گئی, زینب کی روح بدن سے نکلی. اچھا بھیا جا رہے ہو,
تھوڑا سا پانی لے آؤ. اب وہ بہادر کیا کرے کہ جس کے ایک ہاتھ میں علم ہو، ایک ہاتھ میں تلوار ہو اور مشکیزہ کندھے پر حمائل ہو. دستے کو پیچھے دھکیلا، نہر میں اترے، مشکیزے کو پانی سے بھرا، گھوڑے پر سوار ہوئے، نخلستان کا رخ کیا. اب عباس نہیں چاہتے جنگ کریں. آپ کو پتا ہے کہ عباس جب نہر کی طرف جا رہے ہیں آپ کے 5ویں 6 امام سے کیا جملہ منسوب ہے؟ لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات. اے چچا عباس، لعنت ہے اس پر جو آپ کے ذوالجنہ کی رفتار کو سست کرنے کا باعث بنا. کیوں؟ کیونکہ عباس کے ذوالجنہ کی رفتار وابستہ ہے فاطمہ کی پوتیوں کی پیاس سے. جتنی جلدی عباس پانی لاتے فاطمہ کی پوتیاں سیراب ہوتی. نخلستان کے درختوں کی ہوٹ لیتے ہوئے آگے بڑھے. ایک دفعہ آواز دی، واللہ انقطعتم یمینی، یعنی بھیا جب عباس کی لاش پر آؤ نا اور عباس کو 10 بریدہ دیکھو تو گھبرانا مت. ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ہمارا دائیں ہاتھ کٹا، بائیں ہاتھ قدم ہوا. فبقی علی فرسہ متحیرا، عباس فرس پر موجود، سمجھ میں نہیں آ رہا کریں تو کیا کریں. ہاتھ کٹ چکے ہیں، جنگ کر نہیں سکتے، مشکیزے کا پانی بہہ چکا ہے، خیمہ گاہ تک جا نہیں سکتے. ناگاہ ایک ملعون نے سر اقدس پر گرز کا وار کیا. عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. السلام علیکہ یا اخا، اے بھیا بھائی کی جلد خبر لو. مقتل میں جملہ ہے آپ کے حوالے کہ جب گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے پھر چہرے کے بل گرتا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ وہ سوار کے جس کے سینے میں تیر پیوست ہو، دونوں ہاتھ قدم ہو چکے ہوں، وہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے گا